آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب آپ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی گفتگو کا زاویہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ قرآن کے سب سے بڑے موحد، شرک کے خلاف سب سے بڑے مجاہد، لیکن جب امر اجتماعی کی ذمہ داری آئی تو فوراً آپ نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اب آپ امن کی بھی خواہش مند ہیں اور اقتصادی خوشحالی کی۔ ریاست امن سے چلتی ہے، ریاست اقتصادی خوشحالی سے چلتی ہے۔ اپنے وسائل کو کب ہم موٹیویٹ کریں گے تاکہ ہم دنیا کے حاجتوں سے بے نیاز ہو جائیں؟ ہم پرریاض پر اللہ کے نائب ہیں، تو جب اللہ ایک ہے تو اس کی نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ مؤمن ایک رہے۔ اگر اللہ بے نیاز ہے تو پھر اس کی بے نیازی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کی مدد ان کے قرب سے بے نیاز ہو جائے۔ ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ریاست کو کب تشکیل دیں گے؟ ہمیں پہلی چیز امن چاہیے۔ 5-6 سال پہلے غالباً میں بنو میں تھا، رات کو میں سویا ہوا تھا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فون پہ بات کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امن چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لائن کٹی نہیں لیکن خاموشی کا ایک وقفہ آ گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ کہوں تو بے ادبی ہے، خاموش مسلسل رہوں تو لائن کٹ جائے گی، تو میں نے سلام کیا۔ فرمایا انتظار نہیں کر سکتے؟ تو انتظار تو کر رہے ہیں۔ ابا نے کہہ دیا انتظار کرو، تو اس انتظار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اتفاق رائے سے بڑھنا ہے۔ ہماری ایک اندر کی روح جو ہے وہ امن مانگتی ہے۔ اسی لیے جب ریاست نے امن کے قیام کے لیے فوج کو میدان میں اتارا، اداروں کو میدان میں اتارا، ہم نے سپورٹ کیا۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ حکمت عملی میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن ریاست مقدم ہے۔ جب اس نے فیصلہ کیا ہم نے پیروی کی۔ لہذا علماء کرام اس بات پر بھی غور کریں کہ ریاست کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے، ریاست کی حاکمیت اور اس کی اطاعت کا تصور کیا ہے، اور اس پر اپنے نوجوانوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ریاست کے وفادار رہیں، ریاست کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے، پاکستان کو عروج و ترقی دیکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا